أشهد أن محمدا رسول الله. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. قوا انفسکم واہلیکم نارا. رمضان کا مبارک مہینہ، اس میں بڑے روزے رکھتے رہیں اور اپنی عمر سے چھوٹے لوگوں کو، وہ چاہے کسی بھی عمر کے ہوں، ان کو روزے رکھنے کی تلقین نہ کریں، ان کو روزے رکھنے کا نہ کہیں. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو جہنم سے بچا لے، اور دوسرے لوگوں کا، جیسا کہ عموماً کہتے ہیں تجھے پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو، یہ شریعت ہمیں ایسے کام کرنے اور ایسا فکر رکھنے کی اجازت نہیں دیتی. قرآن کریم نے فرمایا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، نہ صرف بچوں کو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، سب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو بچوں کے لیے جہاں تک ماہ رمضان کے اندر ایک لائحہ عمل ہے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ گھر والے بڑے روزہ رکھیں، اور جو ان کے پاس گھر میں چھوٹے بچے ہیں، اپنے بچے بچیاں ہیں، پوتے پوتیاں ہیں، نواسے نواسیاں ہیں، بھتیجے بھتیجیاں ہیں، بھانجے بھانجیاں جو بھی ہیں، ان کو روزہ رکھوانے کی کوشش کریں. ان پہ اگرچہ روزہ فرض تو نہیں ہے، جیسا کہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے سنن ابو داؤد، ترمذی اور مسند امام احمد میں، رفع القلم عن ثلاث، 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. ان میں ایک ہے بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، اور دوسرا ہے مجنون یا پاگل جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو جائے، اور تیسرا ہے سویا ہوا جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے. ان تینوں پر کوئی کام فرض نہیں ہوتا، لیکن بچوں کو جب وہ ہوش سنبھال لیں تو ان کو چاہیے کہ ٹریننگ کے لیے، تربیت کے لیے ان کو روزے رکھنے کا عادی بنائیں. حضرت ربیع رضی اللہ عنہ بنت معوذ رضی اللہ عنہ وہ بیان فرماتی ہیں، اور یہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی بستیوں میں باقاعدہ اس بات کا اعلان کروایا، من کان اصبح صائما فلیتم صومہ ومن کان اصبح مفطرا فلیتم بقیۃ یومہ. جو آدمی صبح اٹھا اور اس نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ روزہ پورا کرے، اور جس آدمی نے روزہ نہیں رکھا ہوا اس نے جو بقیہ وقت ہے اس بقیہ وقت کے روزے کو مکمل کرے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا. اور حضرت ربیع رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُهُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ. اس کے بعد ہم خود بھی روزہ رکھا کرتے تھے اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے. اور وہ یہاں تک کہتی ہیں کہ ظاہر چھوٹا بچہ جلدی اس کو بھوک لگ جائے گی، ہم مسجد میں جاتے بچے بھوک سے رونے لگتے، عصر کے قریب جا کے بچوں کو بھوک لگتی، بچے بھوک سے رونے لگتے، تو کہتی ہیں فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَ مِنَ الْإِحْنِ، ہم انہیں روئی کا کوئی نہ کوئی کھلونا بنا کے دے دیتے، اور وہ اس کھلونے سے بچہ کھیلنے لگتا، حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ، یہاں تک کہ افطاری کا وقت آ جاتا. یعنی بچوں کو بہلانے کے لیے، بچوں کو روزے کا عادی بنانے کے لیے دیکھیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور صحابیات رضی اللہ عنہن وہ کس طرح کا رویہ اختیار کرتے. بچے کو اٹھایا، سحری کھلائی، ساتھ روزہ رکھایا، دوپہر تک تو ظاہر ہے کہ عام سی بات ہے کہ بچہ بھی آسانی سے گزارا کر لیتا، عصر بھی ہو جاتی. عصر کے قریب جا کے جب بچے کو بھوک لگنے لگتی تو وہ اس وقت رونے لگتے. بچے جب رونے لگتے تو ان کے لیے وہ باقاعدہ کھلونا تیار کرتی روئی سے، جیسے آج کل بچوں کے لیے بھالو والو ہوتے ہیں، ان کی گنجائش ہے جن کے ساتھ بچے کھیلیں. اگر کوئی بھالو یا کوئی ایسی چیز کھلونا ہو جس کو آپ نے لاک کر کے رکھا ہوا ہے
اور بچہ نہیں کھیلتا، شاید بچے کی ماں نے رکھا ہوا ہے، شو پیس کے طور پر اس کا رکھنا ناجائز ہے، حرام ہے سراسر۔ وہ بچے کو کھیلنے کے لیے ہاتھ میں دیتی اور بچہ جو ہے اس کے ساتھ کھیلتا، اور ساتھ ہی مغرب کا وقت قریب ہو جاتا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو شراب پیے ہوئے دیکھا تو اسے کہا ویلک وصبیاننا صیام، تیرا برا ہو، تو روزہ رکھے ہوئے نہیں بلکہ الٹا شراب پیے ہوئے ہیں، ہمارے تو بچوں نے بھی روزے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تھا صحابہ کرام کا بچوں کو روزہ رکھنے کی تربیت دینے کا انداز، جو ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں آج کا مسلمان اس سے بالکل برعکس بہت سارے واقعات سننے میں آتے رہتے ہیں کہ والدین بچوں کو روزہ رکھنے نہیں دیتے۔ کیوں؟ کہیں گے نہیں تمہارے ایگزام ہیں، امتحان ہونے والے ہیں، اور امتحان میں اگر تم نے روزہ رکھا ہوا ہوگا تو پہلے محنت نہیں کر سکو گے، پڑھ نہیں سکو گے، اور اگر تم نے تھوڑا بہت پڑھ لیا تو لکھنے میں تمہارے لیے مشکل پیش آئے گی، تو وہ بچے کو روزہ رکھنے ہی نہیں دیتے۔ آپ گھر کے اندر مسئول ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی مشہور ہے جس میں ہے کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص جواب دہ ہے اور ہر شخص مسئول ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے اپنی رعیت کا۔ گھر کے اندر شوہر بھی مسئول ہے، گھر کے اندر بیوی بھی مسئول ہے، جو بچے ان کی مسئولیت ہیں ان کے بارے میں ان سے جواب دہی ہوگی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو تربیت دیں اور ان کو روزہ رکھنے کا عادی بنائیں قبل اس کے کہ وہ بالغ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالنے کا جو رویہ صحابہ کرام نے اختیار فرمایا ہے اس کو اختیار کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔